توریت بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، قرآن کیوں نہیں بدلا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کیوں نہیں بدلا. بالکل مناسب. 50s میں بھارت کا سنویدھان بنا، 70 سال میں 100 سے زیادہ سنشودھن، بڑا سر جوڑ کے بنایا تھا، بہت وچار کر کے بتایا تھا، لیکن سنشودھن، ایمنڈمنٹ، تبدیلی 100 سے زیادہ ہو گئی، 200 کے اوپر پہنچنے والی ہے. کیا بات، 200 سے اوپر سنشودھن ہو گیا سمویدھان میں، پر قرآن میں کوئی سنشودھن نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے بدلنا حضرت. تو بڑی بات ہے، ایک شبد بھی نہیں بدلا جا سکتا. ایک لفظ شبد بھی بڑی بات ہے، ایک نقطہ بھی چینج نہیں کر سکتے. واٹ از ریزن؟ یس. انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. 3 اللہ کی کتاب بدل جائے، یہ لاسٹ نہ بدلے کیوں؟ کیوں قرآن حکیم نہیں بدلے گی کیوں؟ یہ سوال ارائز ہوتا ہے. تو یہ ہیں ہاشمی میاں صاحب، اور ان کا موضوع یہی ہے کہ جب توریت، زبور، انجیل یہ ساری کتابیں بدل گئیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ قرآن حکیم میں کوئی بھی ایک نقطہ کی بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا. تو اس کی انہوں نے تشریح بہت ہی بہترین طریقے سے کی ہے. ان کے اس تقریر کے ایک چھوٹے سے حصے کو آپ کی خدمت میں اس لیے لے کے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس کو ٹھیک سے بہتر طریقے سے سمجھ لیں. لیجیے ملاحظہ فرمائیے. I would like to invite یس. full attention of youngsters and students. College and university ke students, please concentrate your mind and try to listen my words گڈ. and put in the soft corner Very of good. your mind. Save in your mind. یس. Don't delete. No delete. اور وہ یہ کہ کیا بات. قرآن بے نہیں شک. بدلا جا سکتا. بے شک. اس کی کھلی اور واضح وجہ یہ ہے ہاں، کہ اللہ یہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں اللہ لے کی لیا. حفاظت میں ہے قرآن. واہ. ہولی قرآن protected by ہولی Allah قرآن Almighty. protected by Almighty اللہ. واہ. اللہ تعالیٰ ہی محافظ ہے. ارے جب نیراکار ہی حفاظت کر رہا کیسے ہے بدلیں؟ تو یہ کیا 5 سال والے آکار کیسے بدلیں گے؟ یہ ظاہری بالکل، وجہ ہے. بالکل. قرآن نے بھی وجہ بتائی ہے کہ اللہ ہی اس کا محافظ ہے. حضرت ایک بات بیٹھے 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 میرے من میں آئی، میرے دل میں آئی، میری آتما سے آواز آئی. میں آتما کی بات کروں گا، میں اپنے دل کی بات کروں گا، غلطی سے بھی من کی بات نہیں کروں گا. واہ. کیچ کیا کرو یار. مانا کہ 2:30 بجنے والے ہیں مگر تم تو جاگ رہے ہو. بالکل. رات آتی ہے اور جاتی ہے، بالکل بے پر شک. اسلام رہے گا. ہے تو بالکل بالکل. ہے اور رہے گا. کیونکہ یہ حق ہے، یہ مذہب حق لے رہے. اب بھارت کے مسلمان کو تو ڈرنے نہیں. ہمیں ہالینڈ والے ڈرے تو سمجھ میں آئے گا، بیلجیم ڈر جائے، جرمنی ڈر جائے، سیریا ڈر جائے سمجھ میں آتا. یوکرین ڈر رہا ہے سمجھ میں آتا. رشیا میں گھبراہٹ ہے سمجھ میں آتا ہے. امریکہ ڈرے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر بھارت کے مسلمان کو کوئی ڈر نہیں، کیونکہ بھارت میں امیروں کے لیے خطرہ ہے. سمجھ جاؤ. غری نواز. دوسری پوزیشن میں آ گیا تھا، 35ویں میں گیا. بالکل. خطرہ امیروں کو ہے. خطرہ امیروں کو ہے. ای ڈی امیر کے پیچھے،
CBI امیر کے پیچھے. یہ بھارت امیروں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. یہ پھنسائیں گے تو مرائیں گے. لیکن سنی مسلمانوں، بھارت کے غریبوں، بالکل بے شک نہیں ڈرتے، ہم کسی سے اللہ کے نہیں علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. ڈرتے ہیں. ڈرے امیر، ڈرے امیر، کیونکہ امیر کو بچانے کے لیے بھارت میں کوئی امیر نواز نہیں، کیا بات ہے، غریبوں کیا کو بات ہے. بچانے کے تو لیے یہ سے غریب ہاشمی نواز صاحب کا ہے. تقریر کرنے کا انداز اتنا نرالا ہے کہ کہاں سے لے کر کے چلے تھے کہ قرآن حکیم کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. تمام جو آسمانی کتابیں بھی ہیں یہاں لوگوں نے بدل دیا، لیکن قرآن حکیم میں آج تک ایک نقطہ تک چینج نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور ضمانت اللہ نے لی ہے. اور جہاں تک کہ اس تمام ملکوں کے سنویدھان بدل جاتے ہیں، اور آپ نے بڑے بخوبی بتایا کہ کیسے غریب نواز کی عظمت کو بیان کرنے کا آپ کا جو طریقہ تھا وہ بے حد خوبصورت تھا. پھر میں کوئی ایک عالم کی ایک ایسی تقریر لے کر کے آؤں گا جو آپ کے دل پہ اثر کر سکے، جو آپ کے ایمان کو پختہ اور تازہ بنائے رکھے. اپنے دوست شبیر مسوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.